بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب شافیہ کا مذہب نقل کر کے رد کرتے ہیں۔ صاحب شافیہ نے کہا تفاعل اور تفاعل بھی ملحقات میں سے ہیں۔ ان پر رد کر دیا کہ تمام محققین صرف نے ان کی یہ غلطی قرار دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ الحاق کا مدار دو باتیں ہیں: نمبر ایک، حرف کی زیادتی سے رباعی کے وزن پر ہو جائے، اور نمبر دو، اس میں ملحق بھی کے معنی کے علاوہ اور کوئی معنی نہ پایا جائے۔ یہاں حرف کی زیادتی کی وجہ سے یہ رباعی کے وزن پر تو ہو گئے تفاعل اور تفاعل، لیکن ان میں ملحق بھی کے معنی کے علاوہ اور معنی اور خواص بھی پائے جاتے ہیں جو ملحق بھی میں نہیں پائے جاتے۔ تو صاحب شافیہ کا مذہب نقل کر کے رد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تفاعل اور تفاعل ملحقات میں سے ہیں۔ رد کر دیا کہ تمام محققین نے اس کو غلطی قرار دیا ہے، اس لیے کہ الحاق کا مدار دو باتیں ہیں: نمبر ایک، حرف کی زیادتی سے رباعی کے وزن پر ہو جائے، اور نمبر دو، اس میں ملحق بھی کے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی اور خاصیت نہ پائی جائے۔ تفاعل اور تفاعل حرف کی زیادتی سے رباعی کے وزن پر تو ہو گئے، لیکن دوسری بات نہیں پائی جاتی، ان میں کچھ ایسے معانی اور ایسے خواص پائے جاتے ہیں جو ملحق بھی میں نہیں پائے جاتے، لہذا تفاعل اور تفاعل ملحقات میں سے نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میرے استاذ مولوی سید محمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ غیر ثلاثی مجرد کے مصادر کے حرکات کو ضبط کرنے کا ایک قاعدہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ افادہ کی خاطر میں وہ لکھتا ہوں۔ میرے استاذ صاحب غیر ثلاثی مجرد کے مصادر کے حرکات کو ضبط کرنے کا ایک قاعدہ بتاتے تھے، میں اسے لکھتا ہوں۔ چنانچہ اس قاعدے کی بہت ساری جزیات ہیں۔ ایک جزی یہ ہے کہ ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد کہ اس کے آخر میں تا ہو اور فا کلمہ مفتوح ہو تو اس کے اول ساکن کا مابعد مفتوح ہوتا ہے۔ ہر وہ مصدر غیر ثلاثی مجرد کہ اس کے آخر میں تا ہو اور فا مفتوح ہو تو اس کے اول ساکن کا مابعد مفتوح ہوتا ہے، جیسے مفاعلۃ، فعللۃ اور ان کے ملحقات۔ مفاعلہ اور فعللہ میں اگر دیکھیں تو آخر میں تا ہے اور فا کلمہ مفتوح ہے، تو اول ساکن جو ہے مفاعلہ کا الف، الف کا مابعد عین پر فتح ہے، اور فعللۃ میں عین جو ساکن ہے اس کے مابعد پہلے لام پر بھی فتح ہے۔ اور اس قاعدہ کی اگلی جزی یہ ہے کہ ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد کہ فا کلمہ سے پہلے تا ہو اور فا کلمہ مفتوح ہو تو اس کو اول ساکن کا مابعد مضموم ہوتا ہے۔ ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد کہ اس کے فا سے پہلے تا ہو اور فا کلمہ مفتوح ہو تو اس کے اول ساکن کا مابعد مضموم ہوتا ہے۔ تقابل، تقبل، تسربل اور ان کے ملحقات۔ یہاں پر دیکھیں تو فا سے پہلے تا ہے اور فا کلمہ مفتوح ہے، اور اس کے بعد جو پہلا ساکن ہے تقابل میں الف ہے، تقبل میں جو ہے وہ با ہے، پہلا ساکن جو ہے وہ با ہے، اور تسربل میں اگر دیکھیں تو جو ساکن ہے وہ را ہے۔ تو ان تمام میں اسی ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ مضموم ہے۔ اگلی جزی یہ ہے کہ ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد کہ اس کا فا کلمہ ساکن ہو تو اس فا کا مابعد مکسور ہوتا ہے۔ ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد کہ فا کلمہ ساکن ہو تو اس کا فا کا مابعد مکسور ہوتا ہے، جیسے تصریف بروزن تفعیل، اس میں فا کلمہ ساکن ہے یعنی صاد، تو اس کا جو مابعد را ہے اس پر کسرہ ہے، اور پڑھتے ہیں تصریف۔ اگلی جزی یہ ہے کہ ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد کہ اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہو تو اس کے اول ساکن کا مابعد مکسور ہوتا ہے۔ ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد کہ شروع میں حمزہ وصلی ہو تو اس کے پہلے ساکن کا مابعد مکسور ہوتا ہے۔ اجتناب، استنصار، تو اس میں اگر دیکھیں شروع میں حمزہ وصلی ہے تو پہلا ساکن جو جیم ہے اجتناب میں اور سین ہے استنصار میں، تو ان کا مابعد جو تا ہے وہ مکسور ہے۔ اجتناب، استنصار، شروع میں حمزہ وصلی اور اس حمزہ وصلی کا جو پہلا ساکن ہے اس کے بعد جیم اور سین، اس کا مابعد جو تا ہے وہ مکسور ہے۔ اب سوال ہوا کہ افعل اور افعال کے شروع میں بھی تو حمزہ وصلی ہے، حالانکہ اس کے پہلے ساکن کا مابعد مکسور نہیں ہے۔ افعل اور افعال اس کے شروع میں بھی تو حمزہ وصلی ہے، حالانکہ اس کے پہلے ساکن کا مابعد مکسور نہیں ہے۔ جواب دیا کہ حمزہ وصلی سے مراد حمزہ وصلی اصلی ہے،
اور افعل جو تفاعل اور تفاعل کے فروع میں سے ہے، اس کا حمزہ اصلی نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ حمزہ اصلی سے مراد حمزہ وصلی سے مراد ہے حمزہ وصلی اصلی ہو، اور افعل میں جو شروع میں حمزہ وصلی ہے وہ کوئی اصلی نہیں ہے، یہ تفاعل اور تفاعل کے فروع میں سے ہے۔ اگلی جزی ہے ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد کے شروع میں حمزہ قطعی ہو تو اس کے اول ساکن کا مابعد مفتوح ہوتا ہے، جیسے افعال اکرام۔ شروع میں حمزہ قطعی ہے تو جو پہلا ساکن فا ہے اس کا مابعد مفتوح ہے۔ ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد کے شروع میں حمزہ قطعی ہو اس کا پہلا ساکن کا مابعد مفتوح ہوتا ہے، جیسے افعال اکرام۔ یہاں شروع میں حمزہ قطعی ہے تو پہلا ساکن جو فا اور کاف ہیں ان کا جو مابعد ہے یعنی را اکرام وہ مفتوح ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوا کہ اس قاعدہ کے اندر جتنی جزیات گزری ہیں اس میں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ پہلے ساکن کا مابعد کیا ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے اس قاعدے کی جتنی جزیات گزری ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ اول ساکن کا مابعد کیا ہوگا، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ جواب دیا خاص وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اسی حرف کے تلفظ میں غلطی کرتے ہیں۔ اکثر مناسبت اور دیگر مفعلہ کے مصادر کو عین کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں مناسبت، اور اجتناب کو تا کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اجتناب۔ اسی وجہ سے پہلے ساکن کے مابعد کی حرکت کو ضبط کیا گیا۔ جواب یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اسی حرف کے تلفظ میں غلطی کرتے ہیں۔ اکثر مناسبت اور مفعلت کے اور جو مصادر ہیں ان میں عین کا کسرہ پڑھتے ہیں، مناسبت کو مناسبت پڑھتے ہیں، اور اجتناب میں تا پر فتح پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اجتناب۔ اسی وجہ سے پہلے ساکن کے مابعد کی حرکت کو خاص طور پر اس قاعدے میں ضبط کیا گیا۔